وزیر اعظم عمران خان نے OIC کے تمام رکن ملکوں پر زور دیا ہے کہ وہ پیغمبر کی شان میں گستاخی کے معاملے اور اسلام فوبیا کے خلاف سخت اور مضبوط موقف اختیار کریں۔ OIC کو بین الاقوامی سطح پر اسلام کا مثبت تشخص اجاگر کرنے اور دہشت گردی کو اسلام سے جوڑنے کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو شدید مظالم کا سامنا ہے۔ دنیا اسلام مظالم کی روک تھام کے لیے متحد ہو جائے۔ وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی اور مسلمانوں کے عالمی فورم پر زور دیا کہ وہ مسلمانوں کے حقوق اور ان کے مذہبی جذبات کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کریں۔ سمٹ کی میزبانی اور صدارت خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز السعود کر رہے تھے۔ مغرب میں اسلام مخالف سرگرمیوں اور گستاخانہ مواد کو OIC کی ناکامی قرار دیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تنظیم کے غیر مؤثر کردار کے باعث مسلمانوں کی سیاسی جدوجہد آزادی کو غیر قانونی اور اسلامی انتہا پسندی قرار دیا گیا۔ عمران خان نے کہا کہ پیغمبر کی شان میں گستاخی سے متعلق مضبوط اور سخت موقف OIC کی ذمہ داری ہے، جبکہ ایک اعلامیہ بھی جاری کیا گیا۔ اسلامی ملکوں کی تنظیم OIC کے سربراہی اجلاس کے بعد ایک متفقہ اعلامیے میں یہ بات کہی گئی کہ امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کیا جائے اور گولان کی پہاڑیوں پر اسرائیل کی خود مختاری کو تسلیم کرنے کے لیے امریکی فیصلوں کی مذمت بھی کی گئی۔ اسلامی ملکوں کی تنظیم کا اجلاس سعودی عرب کی میزبانی میں مکہ میں منعقد ہوا، جس کے اعلامیے میں فلسطین سمیت اسلامی دنیا کو درپیش تمام مسائل پر بات کی گئی۔ اس میں اسلام فوبیا یعنی اسلام کے بارے میں منفی پروپیگنڈا اور خوف پھیلانے جیسے معاملات بھی شامل تھے۔ اسلام فوبیا کو عصر حاضر کی نسلی سرپرستی اور مذہبی تعصب قرار دیتے ہوئے OIC نے اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ دنیا کے کئی ممالک میں اسلام فوبیا کا اضافہ ہو رہا ہے۔ اسلام فوبیا کے مسئلے پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اجلاس سے اپنے خطاب میں بات کرتے ہوئے کہا کہ اسلام اور دہشت گردی کا کوئی تعلق نہیں۔ انہوں نے کہا کہ مغربی ملکوں میں توہین رسالت کے ہر واقعے کے بعد انہیں محسوس ہوتا ہے کہ اسلامی دنیا کا رد عمل کمزور ہے۔ OIC کے اجلاس میں امریکہ کی طرف سے مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے لیے مجوزہ امن معاہدے کے اعلان سے پہلے فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ بھی کیا گیا۔ مسئلہ فلسطین پر OIC کے مشترکہ اعلامیے میں بڑی تفصیل سے بات کی گئی اور اسرائیل کے ان اقدامات کی مذمت کی گئی جن کا مقصد مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں زمینی حقائق کو تبدیل کرنا اور دو ریاستی حل کو مشکل بنانا ہے۔ OIC نے رکن ممالک پر زور دیا کہ وہ ان ملکوں کے خلاف مناسب اقدامات کریں جنہوں نے اپنے سفارتخانے یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم اس اعلامیے میں مناسب اقدامات کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا کہ مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے لیے ایسا کوئی فارمولہ تسلیم نہیں کیا جائے گا جو فلسطینیوں کے جائز حقوق کو تسلیم نہ کرتا ہو۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں 57 اسلامی ممالک پر مشتمل اس تنظیم کے سربراہی اجلاس میں ایران اور ترکی کے سربراہوں نے شرکت نہیں کی۔ ایران اور ترکی ان ملکوں کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کر چکے ہیں جنہوں نے اپنے سفارتخانے تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کا فیصلہ کیا۔ موجودہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی اشروں سے جاری امریکی پالیسی کو تبدیل کرتے ہوئے گزشتہ سال دسمبر میں یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ فلسطین سے اظہار یکجہتی کا اعادہ اسلامی ملکوں کی تنظیم نے ایک ایسے وقت میں کیا جب امریکہ صدر کے مشیر اور ان کے داماد جارج کشنر جو ان دنوں مشرق وسطیٰ کے پہلوؤں اور ان کے تمام تر معاملات کے بارے میں اپنے امن معاہدے کے جسے ڈیل آف سینچری قرار دیا جا رہا ہے اقتصادی پہلوؤں کا اعلان کرنے والے تھے۔ جارج کشنر جو ان دنوں مشرق وسطیٰ میں ہیں اپنے امن منصوبے کا اعلان بحرین میں آئندہ کچھ روز میں ہونے والی ایک کانفرنس میں وہ کریں گے۔ اس امن منصوبے کو جس کے بارے میں صدر ٹرمپ بہت باتیں کر چکے ہیں فلسطینی نمائندے پہلے ہی رد کر چکے ہیں۔ انہوں نے امریکی سفارتخانہ یروشلم منتقل کرنے کے فیصلے کے بعد امریکہ کی ثالث کی حیثیت پر سوال اٹھا دیے ہیں۔ سعودی عرب کے فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے مسلمان ملکوں کے سربراہوں سے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا حل OIC کے بنیادی مقاصد میں شامل ہے اور جب تک OIC کام نہیں کرے گی اور جب تک فلسطینی بھائیوں کو ان کے مرکزی مسائل کا علم نہیں ہوگا اور مرکزی مسائل کے ساتھ ساتھ وہ OIC کی تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو ان کے جائز حقوق نہیں ملتے تب تک کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ حقیقی خطرات کی بات کی جائے تو OIC کے سربراہی اجلاس نے ایران سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کی صورتحال میں سعودی عرب کی حمایت کی اور شاہ سلمان نے خلیج میں گزشتہ چند دنوں میں ہونے والے پرتشدد واقعات کو دہشت گردی قرار دیا جس سے ان کے بقول تیل کی سپلائی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ خیال رہے کہ متحدہ عرب امارات کے ساحل پر تیل بردار جن 4 جہازوں کو تخریب کاری کا نشانہ بنایا گیا تھا ان میں سے 2 سعودی عرب کے تھے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب میں حوثی باغیوں کی طرف سے ان کے ڈرون حملے میں تیل کی پائپ لائن پر 2 پمپنگ اسٹیشنوں کو تباہ کر دیا گیا۔